الامام المہدی۔ مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کی آمد کے قائل ہیں وہ بھی ان متجددین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں اپنی غلط فہمیوں میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضاقتہ کے آدمی ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لیے یکا یک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے سے برآمد ہوں گے، آتے ہی انا المہدی کا اعلان کریں گے۔ علماء اور مشائخ کتابیں لیے ہوئے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کر لیں گے، پھر بیعت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچے ہوئے درویش اور سب پرانے طرز کے بقیت السلف ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلانا پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا۔ پھونکوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے، جس کافر پر نظر مار دیں گے تڑپ کر بے ہوش ہو جائے گا، اور محض بد دعا کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں، مگر میں جو کچھ سمجھا ہوں اس سے مجھے معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اسے مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی۔ زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا۔ عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی تدبر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جما دے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورش برپا کریں گے۔ پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اسے تاڑ لیا جائے۔ نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی، اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تھا وہ خلافت کو منہاج النبوہ پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا مجدہ سنایا گیا تھا۔ حاشیہ: اس مقام پر جو شبہات وارد کیے جاتے ہیں ان کے جوابات اس کتاب کے ضمیمے میں ملاحظہ فرمائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، نبی کے سوا کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ دعوے سے کام کا آغاز کرے، اور نہ نبی کے سوا کسی کو یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر مامور ہوا ہے۔ محدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، کر کے دکھا جانے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں اپنے علم کی کمی اور ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مہدی کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے اس کے کام میں کرامات خوارق، کشوف و الہامات اور چلوں اور مجاہدوں کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید جد و جہد اور کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہی مرحلوں سے مہدی کو بھی گزرنا ہوگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیاد پر ایک نیا مذہب فکر یعنی اسکول آف تھاٹ پیدا کرے گا، ذہنیتوں کو بدلے گا، ایک زبردست تحریک اٹھائے گا جو بیک وقت تہذیبی بھی ہوگی اور سیاسی بھی۔ جاہلیت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اسے کچلنے کی کوشش کرے گی، مگر بالآخر وہ جاہلی اقتدار کو الٹ کر پھینک دے گا اور ایک ایسی زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کار فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی اوج کمال پر پہنچ جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، اس کی حکومت سے آسمان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔ اگر یہ توقع صحیح ہے کہ ایک وقت میں اسلام تمام دنیا کے افکار، تمدن اور سیاست پر چھا جانے والا ہے، تو ایسے ایک عظیم الشان لیڈر کی پیدائش بھی یقینی ہے جس کی ہماگیر و پرزور قیادت میں یہ انقلاب رونما ہوگا۔
جن لوگوں کو ایسے لیڈر کے ظہور کا خیال سن کر حیرت ہوتی ہے، مجھے ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ جب خدا کی اس خدائی میں لینن اور ہٹلر جیسے آئمہ ضلالت کا ظہور ہو سکتا ہے، تو آخر ایک امام ہدایت ہی کا ظہور کیوں مستبعد ہو؟ المہدی کی علامات اور نظام دین میں اس کی حیثیت۔ سوال: ظہور مہدی کے متعلق آپ نے رسالہ تجدید و احیاء دین میں جو کچھ لکھا ہے، اس میں اختلاف کا پہلو یہ ہے کہ آپ مہدی موعود کے لیے کوئی امتیازی و اختصاصی علامات تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ احادیث میں واضح طور پر علامات مہدی کا تذکرہ موجود ہے۔ آخر اس سلسلہ روایات سے چشم پوشی کیسے کی جا سکتی ہے؟ جواب: ظہور مہدی کے متعلق جو روایات ہیں، ان کے متعلق ناقدین حدیث نے اس قدر سخت تنقید کی ہے کہ ایک گروہ سرے سے اس بات کا قائل ہی نہیں رہا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسماء الرجال کی تنقید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کے اکثر رواں شیعہ ہیں۔ تاریخ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے سیاسی و مذہبی اغراض کے لیے ان احادیث کو استعمال کیا ہے اور اپنے کسی آدمی پر ان کی مندرجہ علامات کو چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان وجوہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نفس ظہور مہدی کی خبر کی حد تک تو یہ روایات صحیح ہیں، لیکن تفصیلی علامات کا بیشتر بیان غالباً وضعی ہے، اور اہل غرض نے شاید بعد میں ان چیزوں کو اصل ارشاد نبوی پر اضافہ کیا ہے۔ مختلف زبانوں میں جن لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، ان کے لٹریچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری فتنہ پردازی کے لیے مواد انہی روایات نے بہم پہنچایا ہے۔ میں نے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں پر غور کیا ہے، ان کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ کسی آنے والی چیز کی علامات و تفصیلات اس طریقے سے کبھی آپ نے بیان کی ہوں جس طرح ظہور مہدی کی احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ آپ بڑی بڑی اصولی علامات تو ضرور بیان فرما دیا کرتے تھے، لیکن جزئی تفصیلات بیان کرنا آپ کا طریقہ نہ تھا۔ سوال: ضرورت بعثت مہدی کو تجدید و احیاء دین میں تسلیم تو کر لیا گیا ہے، لیکن مہدی کا کیا کام ہوگا، اس مسئلے کو نقلی تائید کے بغیر محض اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں اس بیان کی تفصیل کی جائے تو مناسب ہے۔ نیز مہدی موعود کے مراتب و خصوصیات اور ضرورت اطاعت مہدی وغیرہ پر کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ عام مجددین میں شمار کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ مجدد کامل اور مجدد ناقص کی تقسیم سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ غالباً یہاں مجدد کا لفظ بربنائے لغت استعمال ہوا ہے، اصطلاحاً نہیں۔ تاہم جبکہ مجدد معصوم عن الخطا نہیں ہوتا اور مہدی موعود کو معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے، تو پھر اس بین فرق کے ہوتے ہوئے مہدی موعود کو مجدد کی فہرست میں کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اول تو خود لفظ مہدی پر غور کرنا چاہیے جو حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ کے۔ ہادی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ مہدی ہر وہ سردار، لیڈر اور امیر ہو سکتا ہے جو راہ راست پر ہو۔ المہدی زیادہ سے زیادہ خصوصیت کے لیے استعمال ہوگا جس سے آنے والے کی کسی خاص امتیازی شان کا اظہار مقصود ہے، اور وہ امتیازی شان حدیث میں اس طرح بیان کر دی گئی ہے کہ آنے والا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام درہم برہم ہو جانے اور ظلم و جور سے زمین کے بھر جانے کے بعد اثر نو خلافت کو منہاج نبوت پر قائم کرے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ بس یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے مختص و ممتاز کرنے کے لیے مہدی پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مہدی کے نام سے دین میں کوئی خاص منصب قائم کیا گیا ہے جس پر ایمان لانا اور جس کی معرفت حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہے جیسا انبیاء پر ایمان لانا، اور اس کی اطاعت بھی شرط نجات اور شرط اسلام و ایمان ہو۔ نیز اس خیال کے لیے بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ مہدی کوئی امام معصوم ہوگا۔ دراصل یہ معصومیت غیر انبیاء کا تخیل ایک خالص شیعی تخیل ہے جس کی کوئی سند کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں پر کفر و ایمان کا مدار ہے اور جن امور پر انسان کی نجات موقوف ہے، انہیں بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے۔ وہ سب قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن میں بھی انہیں کوئی اشارتن و کنایتن بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ انہیں کھول دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ،
لہٰذا جو مسئلہ بھی دین میں یہ نوعیت رکھتا ہو اس کا ثبوت لازماً قرآن ہی سے ملنا چاہیے۔ مجرد حدیث پر ایسی کسی چیز کی بنا نہیں رکھی جا سکتی جسے مدار کفر و ایمان قرار دیا جائے۔ احادیث چند انسانوں سے چند انسانوں تک پہنچتی ہوئی آئی ہیں، جن سے حد اگر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ گمان صحت ہے نہ کہ علم یقین، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس خطرے میں ڈالنا ہرگز پسند نہیں کر سکتا کہ جو امور اس کے دین میں اتنے اہم ہوں کہ ان سے کفر و ایمان کا فرق واقع ہوتا ہو، انہیں صرف چند آدمیوں کی روایت پر منحصر کر دیا جائے۔ ایسے امور کی تو نوعیت ہی اس امر کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صاف صاف اپنی کتاب میں بیان فرماتے۔ اللہ کا رسول انہیں اپنے پیغمبرانہ مشن کا اصل کام سمجھتے ہوئے ان کی تبلیغ عام کرے اور وہ بالکل غیر مشتبہ طریقے سے ہر مسلمان تک پہنچا دیے گئے ہوں۔ اب مہدی کے متعلق خواہ کتنی ہی کھینچتان کی جائے، بہرحال ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اسلام میں اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ اس کے جاننے اور ماننے پر کسی کے مسلمان ہونے اور نجات پانے کا انحصار ہو۔ یہ حیثیت اگر اس کی ہوتی تو قرآن میں پوری صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 2-4 آدمیوں سے اسے بیان کر دینے پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ پوری امت تک اسے پہنچانے کی صحیح بلیغ فرماتے، اور اس کی تبلیغ میں آپ کی صحیح کا عالم وہی ہوتا جو ہمیں توحید اور آخرت کی تبلیغ کے معاملے میں نظر آتا ہے۔ فی الحقیقت جو شخص علوم دینی میں کچھ بھی نظر اور بصیرت رکھتا ہو وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ جس مسئلے کی دین میں اتنی بڑی اہمیت ہو اسے محض اخبار احاد پر چھوڑا جا سکتا تھا، اور اخبار احاد بھی اس درجے کی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ جیسے محدثین نے اپنے حدیث کے مجموعوں میں سرے سے انہیں لینا ہی پسند نہ کیا ہو۔ ترجمان القرآن ربیع الاول جمادی الاخر 64 ہجری بمطابق مارچ جون 1945 عیسوی۔ مسئلہ مہدی۔ سوال: چند حضرات نے جو نہایت دیندار و مخلص ہیں تجدید و آیا دین کی ان سطور کے متعلق جو آپ نے امام مہدی کے متعلق تحریر فرمائی ہیں احادیث کی روشنی میں اعتراضات پیش فرمائے ہیں، جنہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں اس احساس کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ دعوت اقامت دین کے پورے کام میں شریعت کی پابندی ضروری ہے، پس لازم ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے قلم سے نکلے عین شریعت کے مطابق ہو، اور اگر کبھی کوئی غلط رائے تحریر میں آئے تو اس سے رجوع کرنے میں کوئی تامل نہ ہونے پائے۔ امام مہدی کے متعلق جو سطور آپ نے صفحہ 31 تا 33 تحریر فرمائی ہیں وہ ہمارے فہم کے مطابق احادیث کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں نے ترمذی اور ابو داؤد کی تمام روایات کا مطالعہ کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض روایات کے راوی ضرور خارجی یا شیعہ ہیں، لیکن ابو داؤد و ترمذی وغیرہ کے ہاں ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن کے راوی ثقہ اور صدوق ہیں، اور وہ آپ کی رائے کی تصدیق نہیں بلکہ تردید کرتی ہیں۔ مثلاً ابو داؤد کی روایت ملاحظہ ہو، اس روایت سے لے کر اخیر روایت تک ملاحظہ ہو، تمام راوی ثقہ ہیں۔ نیز بہقی کی بھی ایک روایت مشکات کی کتاب الفتن میں تحریر ہے۔ مندرجہ بالا احادیث سے آپ کے اس بیان کی تردید ہوتی ہے کہ المہدی کو اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی، خصوصاً یہ الفاظ ملاحظہ ہوں۔ نیز ترمذی کی ایک روایت کی یہ الفاظ بھی دیکھیے۔ نمبر 2، جناب نے فرمایا ہے کہ مہدی موعود جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا وغیرہ۔ آپ کے ان الفاظ کی کوئی سند احادیث میں نہیں ہے، اگر ہو تو تحریر فرمائیں۔ جو لوگ آپ کے برعکس خیال رکھتے ہیں ان کی واقعاتی دلیل یہ ہے کہ اب تک جتنے مجددین امت گزرے ہیں وہ عموماً صوفیاء کرام کے طبقے میں ہوئے ہیں۔ نمبر 3، جناب کی ان سطور سے کہ وہ جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ نمبر 4، کتاب علامات قیامت مؤلفہ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب و مترجمہ مولوی نور محمد صاحب میں امام مہدی کے متعلق مسلم و بخاری کے حوالے سے چند روایات درج ہیں۔ اسی کتاب میں ایک روایت یہ بھی درج ہے کہ بیعت مہدی کے وقت آسمان سے یہ ندا آئے گی۔ اس روایت کے متعلق آپ کی تحقیق کیا ہے؟ جواب: نمبر 1، امام مہدی کے متعلق جو احادیث مختلف کتب حدیث میں مروی ہیں ان کے متعلق میں اپنی تحقیق کا خلاصہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ جو لوگ امام مہدی کے متعلق کسی روایت کو ماننے کے لیے اتنی بات کو کافی سمجھتے ہیں
کہ وہ हदीस की किसी किताब में दर्ज है या तहकीक का हक अदा करने के लिए सिर्फ इस मरहले तक पहुंच सकते हैं कि रावियों के मुताल्लिक ये मालूम कर लें कि वो सक्का हैं या नहीं, उनके लिए ये दुरुस्त है कि अपना वही अकीदा रखें जो उन्होंने रिवायात में पाया है। लेकिन जो लोग उन रिवायात को जमा करके उनका बाहमी मुकाबला करते हैं और उनमें बकसरत तारजात पाए हैं, नेज जिनके सामने बनी फातिमा और बनी अब्बास और बनी उमैया की कशमकश की पूरी तारीख है और वो सही तौर पर देखते हैं कि इस कशमकश के फरीकों में से हर एक के हक में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं और रावियों में से भी अक्सर व बेशतर वो लोग हैं जिनका एक न एक फरीक से खुला हुआ ताल्लुक था, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि उन रिवायात की सारी तफसीलात को सही तस्लीम कर लें। खुद आपने जो अहादीस नकल की हैं उनके अंदर भी रायातुल सूद यानी काले झंडों का जिक्र मौजूद है और तारीख से मालूम है कि काले झंडे बनी अब्बास का शार थे। नेज ये भी तारीख से मालूम है कि इस किस्म की अहादीस को पेश कर करके खलीफा मेहदी अब्बासी को मेहदी मऊद साबित करने की कोशिश की जाती रही है। अब अगर किसी को इन चीजों के मानने पर इसरार है तो वो माने और तजदीदो आया दीन में जिस राय का मैंने इजहार किया है उसे रद्द कर दे। कुछ जरूरी नहीं है कि हर तारीखी, इल्मी और फिक़ही मसले में मेरी एक बात सब लोगों के लिए काबिल तस्लीम हो, और ये भी सही नहीं है कि इन मसाइल में मेरी कोई तहकीक किसी को पसंद ना आए तो असल दीन की सही अकामत में भी मेरे साथ ताउन करना उसके लिए हराम हो जाए। आखिर ये कोई नई बात तो नहीं है कि हदीस, तफसीर, फिक़ह वगैरह उलूम में अहले इल्म की रायें मुख्तलिफ हुई हों। नंबर 2, मैंने ये बात जो कही है कि मेहदी मऊद जदीद तरीन तर्ज का लीडर होगा, उसका ये मतलब नहीं है कि वो दाढ़ी मुंडवाएगा, कोट पतलून पहनेगा और अप टू डेट फैशन में रहेगा, बल्कि इससे मेरा मतलब ये है कि वो जिस जमाने में भी पैदा होगा उस जमाने के उलूम से, हालात से और जरूरियात से पूरी तरह वाकिफ होगा, अपने जमाने के मुताबिक अमली तदाबीर इख्तियार करेगा और उन तमाम आलात व वसाइल से काम लेगा जो उसके दौर में साइंटिफिक तहकीकात से दरियाफ्त हुए हों। ये तो एक सरी अखली बात है जिसके लिए किसी सनद की जरूरियात नहीं है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने की तदाबीर मसलन खंदक, दबाबा, मंजनीक वगैरह इस्तेमाल फरमाते थे तो कोई वजह नहीं कि आइंदा किसी दौर में जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का हक अदा करने उठेगा वो टैंक और हवाई जहाज से, साइंटिफिक मालूमात से और अपने जमाने के अहवाल व मामलात से बेताल्लुक होकर काम करेगा। किसी जमात के हुसूल मकसद और किसी तहरीक के गलबे का फितरी रास्ता ही यही है कि वो कुव्वत के तमाम जदीद तरीन वसाइल को काबू में लाए और अपना असर फैलाने के लिए जदीद तरीन उलूम व फनून और तरीक़ा हाय कार को इस्तेमाल करे। नंबर 3, ये इरशाद के इससे शुबा किया जा रहा है कि तू खुद इमाम मेहदी होने का दावा करेगा। इसके जवाब में बजुज इसके मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता कि इस किस्म के शुबहात का इजहार करना किसी ऐसे आदमी का काम तो नहीं हो सकता जो खुदा से डरता हो, जिसे खुदा के सामने अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और जिसे अल्लाह ताला की ये हिदायत भी याद हो के अस्तबूनी कसीरम मिनत ज़न्नि इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मा, सूरह हिजरात 12:49। जो हजरात इस किस्म के शुबहात का इजहार करके बंदगाने खुदा को जमात इस्लामी की दावत हक से रोकने की कोशिश फरमा रहे हैं, मैंने उन्हें एक ऐसी खतरनाक सजा देने का फैसला कर लिया है जिससे वो किसी तरह रिहाई हासिल नहीं कर सकेंगे। और वो सजा ये है कि इंशाअल्लाह मैं हर किस्म के दावों से अपना दामन बचाए हुए अपने खुदा की खिदमत में हाजिर होऊंगा और फिर देखूंगा कि यह हजरात खुदा के सामने अपने इन शुबहात की और उन्हें बयान कर कर के लोगों को हक से रोकने की क्या सफाई पेश करते हैं। नंबर 4, किताब अलामात क़यामत में जिस रिवायत का जिक्र है उसके मुतालिक मैं नफियन या अज़बातन कुछ नहीं कह सकता। अगर वो सही है और फिल हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी है कि मेहदी की बैत के वक्त आसमान से निदा आएगी के, तो यकीनन मेरी वो राय गलत है जो तजदीदो आया दीन में मैंने जाहिर की है, लेकिन मुझे ये तवक्को नहीं है कि हुजूर ने ऐसी बात फरमाई होगी। कुरान मजीद के मुताले से ये मालूम होता है कि किसी नबी की आमद पर भी आसमान से ऐसी निदा नहीं आई। खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे और नूह इंसानी के लिए जिनके बाद कुफ्र और ईमान के फैसले का कोई दूसरा मौका आने वाला ना था, आपकी आमद पर भी
ऐसी कोई निदा आसमान से ना सुनी गई। मुशरिकीन मक्का मुतालबा करते ही रहे कि आपके साथ कोई फरिश्ता होना चाहिए जो हमें खबरदार करे कि आप खुदा के नबी हैं, या कोई सरीह बात ऐसी होनी चाहिए जिससे यकीनी और गैर मुश्तबा तौर पर हमें आपका नबी होना मालूम हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने उन सारे मुतालबों को रद्द फरमा दिया और उन्हें कबूल न करने की ये वजह भी मुताअद्दिद मुकामात पर कुरान में जाहिर कर दी कि हकीकत को बिल्कुल बेनकाब कर देना, जिससे अक्ली आजमाइश और इम्तहान का कोई मौका बाकी न रहे, हिकमत खुदाबंदी के खिलाफ है। अब ये कैसे बावर किया जा सकता है कि अल्लाह ताला अपनी उस सुन्नत को सिर्फ इमाम मेहदी के मामले ही में बदल देगा और उनकी बैत के वक्त आसमान से मनादी कराएगा कि ये हमारा खलीफा मेहदी है, इसकी सुनो और अतात करो। तर्जमानुल कुरान, रजब 65 हिजरी बमुताबिक जून 1946 ईस्वी। सजना बाजू ज़ात सिफातां इश्क दियां, वखरी कुल्ली दिन ते रातां इश्क दियां।